محمد رسول الله شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کسی نے حجاج بن یوسف، یہ بڑا ظالم شخص تھا، اور اتنا ظالم شخص تھا کہ حضرت حسن بصری کہا کرتے تھے کہ پچھلی امتوں کے سارے لوگ اپنے ظالم لے آئیں اور ترازو کے ایک پلڑے میں ان کو بٹھا دیں، اور دوسرے پلڑے میں ہم حجاج بن یوسف کو بٹھا دیں تو یہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ اتنا بڑا ظالم شخص تھا۔ 70,000 شخص اس نے اپنی تلوار سے، اپنے ہاتھ سے خود قتل کیے۔ 70,000 اشخاص کا قاتل ہے، ایک صحابی رسول کا قاتل ہے، اور 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے، جن کو اذیتیں دی، جیلوں میں ڈالا، تکلیفیں پہنچائیں، وہ ایک لمبی کہانی۔ تو 70,000 لوگوں کا قاتل، تو اس کے سامنے کوئی اونچا بولتا تو بس گردن کاٹ دیتا، لیکن اللہ کے بندوں کو تو کوئی خوف ہی نہیں ہوتا۔ تو ایک شخص آیا بصرے میں، اور وہ بڑا درویش تھا، اور لوگ اس سے ملنے جاتے، تو حجاج بن یوسف نے بھی دربار میں بلا لیا۔ تو اس کو کہتا ہے کہ بتاؤ میرے لیے سب سے اچھا وظیفہ کون سا ہے؟ وظیفہ بھی پوچھتا ہے تو بڑی تڑی سے پوچھ رہا ہے، بتاؤ میرے لیے کون سا اچھا وظیفہ ہے؟ یہاں بزرگوں کے پاس تو ادب اور لجاجت اور محبت سے ہے، لیکن اس کا انداز، بتاؤ میرے لیے کون سا اچھا وظیفہ ہے؟ تو اس نے کہا تیرے لیے سب سے بہتر وظیفہ یہ ہے کہ تو دوپہر تک سویا رہا کر۔ اس نے کہا یہ کون سا وظیفہ ہوا؟ کہا اس لیے کہ کم از کم دوپہر تک لوگ تیری شر سے بچے رہیں گے، اور اتنی آگ تیرے لیے کم ہوگی، ورنہ تو جو ظلم کر رہا ہے، جو زیادتیاں کر رہا ہے، صبح اٹھتا ہے تو کتنے بندوں کے قتل کا ناشتہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد دوپہر کو، پھر سے پہر کو، بہتر ہے کہ کم از کم جو صبح کے وقت قتل ہوتے ہیں تیری تلوار سے، وہ تو بچ جائیں گے، اور تیرے نامہ اعمال میں کچھ گناہ کم ہوں گے۔ تو تیرے لیے سب سے بہتر وظیفہ یہ ہے کہ تو دوپہر تک سویا رہے، سارا دن سو سکے تو اور زیادہ بہتر ہے۔ تو شیخ سعدی شیرازی یہ سارا واقعہ لکھتے ہیں، اور لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ جس شخص کا سونا اس کے جاگنے سے بہتر ہے، اس کی زندگی، اس کی موت اس کی زندگی سے بہتر ہے۔ جس شخص کا سویا رہنا اس کے جاگنے سے بہتر ہے، اس کی موت اس کی زندگی سے بہتر ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو ایسے بنائیں کہ ہم جئیں تو لوگ ہماری زندگی کی دعا کریں، اور ہم مریں تو لوگوں کو ایسے لگے کہ جس کا کوئی شجر سایہ دار ہٹ گیا ہے، اور ہم ایک سائے سے نکل کے کڑکتی دھوپ میں آتے ہیں، نہ یہ کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو لوگ شکر کریں کہ خاص کم جہان پاک، کہ شکر ہوا کہ جو ہے وہ جان چھوٹی۔ بعض برے لوگ کسی رشتہ داروں میں ہوں تو کسی تقریب میں نہ آئیں تو لوگ کہتا ہے شکر ہے آج وہ نہیں آیا، چین کا سانس نہیں دے۔ کلاس روم میں نہ آئے کوئی شریر آدمی تو سارے شکر ادا کرتے ہیں، استاد بھی دل میں کہتا ہے شکر آج فلاں شریر نہیں آیا۔ تو ایسا نہ ہو، بلکہ تمہاری کمی محسوس کی جائے، لوگ کہیں کہ یار اس کے بغیر تو ماحول میں جو ہے وہ نور ہی نہیں پیدا ہوتا، ماحول سجتا ہی نہیں ہے۔ وہ مہتاب تھا ستاروں میں، وہ پھولوں میں گلاب تھا، اس کے دم سے ہی بہار تھی، ہماری ساری رونقیں تو اس کے دم سے۔ تو اپنے آپ کو نفع بخش بنائیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ خیر کا نمائندہ بنائیں، آپ کو دیکھ کر کے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آئے، لوگوں کے غم غلط ہوں، لوگوں کی تکلیفیں دور ہوں، اور آپ کے رویے ہی تکلیفیں دور کریں۔ تو جب آپ کے رویے لوگوں کے تکلیفیں دور کرنا شروع ہو جائیں گی تو پھر جب اللہ آپ کو کوئی اور وسائل بھی عطا کرے گا تو پھر آپ لوگوں کے دکھ بانٹنا شروع کر دیں گے۔ جس شخص کے وجود کا حصہ لوگوں کی تکلیفیں دور نہیں کر سکتا، پھر اس کا مال بھی لوگوں کی تکلیفیں دور نہیں کرتا۔ وہ جو اجتماعی شادیاں بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس کا بھی حظ نفس ہوتا ہے کہ میں اخباروں میں چھپوں اور فیس بک پہ میری تصویریں آئیں، اور وہ غریبوں کی غربت کا مذاق ہی اڑا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے سراسر لوگوں کے لیے خیر کا باعث بن جاؤ، خیر کا ذریعہ بن جاؤ، تمہارے عمل سے، رویے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آپ اگر مجھے پوچھیں کہ مسلمان کی حقیقی تعریف کیا ہے تو میں کون ہوں کہ تعریف کروں؟ اللہ کے محبوب سے پوچھتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اور ہم جو تحیت المسلم رکھتے ہیں، یہ ہماری پہچان ہے نا، کوئی سلوٹ کرتا ہے
کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کے، کوئی سر جھکا کے، کوئی کسی طریقے سے، کوئی مسکراہٹ کر کے، سمائل دے کے بتاتا ہے کہ میں آپ کو دیکھا ہے، مجھے آپ اچھے لگے ہیں۔ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی شعار ہے، اس کو کہتے ہیں تحیت۔ اب تحیت المسلم کیا ہے؟ السلام علیکم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہم ضمانت دیتے ہیں، السلام علیکم، تیرے اوپر سلامتی ہو۔ تو گویا ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں، ہم اس کو ضمانت دیتے ہیں، میرے بھائی تیری عزت، تیری آبرو، تیرا مال میری طرف سے محفوظ ہے، تو پریشان میری جانب سے نہیں ہونا۔ میں تجھے ضمانت دیتا ہوں السلام علیکم، میری جانب سے تجھے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، میں تجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور وہ خوش ہو کے کہتا ہے وعلیکم السلام۔ اگر میرے بھائی تو مجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہے تو میں بھی تجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب میں آپ کو کہوں السلام علیکم اور آپ مجھے کہیں وعلیکم السلام، تو کم از کم میرا اور آپ کا معاملہ تو ختم ہو گیا، میرا آپ کا تو الجھاؤ کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ کو امان دے دی، آپ کو سلامتی کی ضمانت دی، آپ نے مجھے دے دی۔ وہ ہارون الرشید کی دربار میں ایک قیدی لایا گیا جو سزائے موت کا مستحق تھا، تو اس کو پوچھا گیا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ قتل کرنے لگے تو کہا میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا، خواہش پوری کی گئی، تو اس نے کہا السلام علیکم داخل ہوتے دربار میں۔ ہارون الرشید نے کہا وعلیکم السلام، اب لے جاؤ اس کو جا کے کاٹ دو، اس کو پھانسی چڑھا دو، سولی دے دو، چونکہ اس کی آخری خواہش پوری ہو گئی۔ اس نے کہا یہ لوگ مجھے سولی نہیں دے سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا بادشاہ نے مجھے سلامتی کی ضمانت دی۔ بادشاہ نے کہا میں نے کب دی ہے؟ کہا تو نے کہا نہیں وعلیکم السلام۔ بادشاہ مسکرا کے کہا اس کو چھوڑ دو۔ تو ہم جب کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم ضمانت دے رہے ہوتے ہیں کہ تیرے مال کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں، تیری آبرو کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں، تیری عزت کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں، تیرے وجود اور تیری جان کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں۔ اور وہ بھی آگے سے کہ وعلیکم، یہ تحیت المسلم ہے، ہمیں سکھایا یہ گیا ہے۔ اس کی اگر روح ہم اختیار کر لیں اور ایک دوسرے کو جب ہم سلام یوں کریں تو ایک پرامن معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ آج تو مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام آ گیا نا، ہمارا دین ہی سلامتی کا دین ہے، ہمارا دین جس کا نام ہی سلام ہے، جو سلامتی سے نکلا ہوا، جس کا ماخذ ہی سلامتی ہے، اور ہمارا تحیت المسلم یہ السلام علیکم ہے۔ ہم نماز کے اندر بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور جب نماز سے جو ہے باہر نکلتے ہیں تو اپنے اطراف والوں کو بھی سلام کہتے ہیں کہ تمہیں بھی سلامتی ہو، ادھر والوں تمہیں بھی سلامتی ہو۔ ہم تو سلامتیاں بانٹتے ہیں۔ تو ہمارا دین ہمیں نفع بخش بناتا ہے، ہمیں لوگوں کے ضرر کو دور کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ لیکن ہم جب اپنی خواہشات کے اسیر ہو جاتے ہیں اور دین جو ہے وہ اپنے حقیقی معنوں میں ہمارے وجود میں نہیں اترتا، بلکہ ایک رسم کے طور پہ ہم دین کو اختیار کرتے ہیں، تو یہ لفظ صرف لفظ رہ جاتے ہیں اور اس کے معنی ہم سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آئیے ہم دین کی حقیقی روح کو اپنے اندر جذب کریں۔ تو یہ بظاہر جو لفظ ہیں، یہ لفظ ہی ہمیں جو ہے وہ زندگی کا کرینہ اور زندگی کا جو ہے خوبصورت رویہ سکھاتے ہیں۔ تو ہمارا دین ہمیں ہمارے وجود کو نافع بناتا ہے، اور ہم مخلوق کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے، لوگوں کے لیے نفع بخش بنیں گے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کریں گے، لوگوں کے دکھوں کو بانٹیں گے۔ میں نے کہا کسی کا دکھڑا سن ہی لے بعض اوقات تو اس کا غم غلط ہو جاتا ہے۔ میرے حضور کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور اس نے کہا میں نے آپ سے کوئی باتیں کرنی ہیں، تو حضور نے کہا کرو۔ اس نے کہا یہاں نہیں کرنا۔ کہاں کرنی ہے؟ کہا باہر کھلے میدان میں آ جاؤ۔ کڑکتی دھوپ، حضور چلے گئے۔ اس نے جو باتیں شروع کی ختم ہی نہیں ہو رہی۔ یار کوئی مل جائے جو دل کا دکھڑا سنتا ہو، جو درد دل سننے کا سلیقہ جانتا ہو۔ پھر دل کرتا ہے کہ سب کچھ اس کے سامنے رکھ دیں، پھر اپنے بات کو مختصر کون کرتا ہے، اور پھر سننے والا اتنا حسین ہو۔ وہ کیا کسی نے کہا کہ اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں، اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں، تیرا حسن تیرے حسن بیاں تک دیکھ۔ اس نے جو دکھڑا شروع کیا، گھنٹے گزر گئے، صحابہ کو غصہ چڑھ رہا ہے، یہ عورت جو ہے وہ بس ہی نہیں کرتی ہے۔ تو کہتے اس کا توازن بھی کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ تو خیر جب وہ اپنے انداز سے سارے دکھڑے بیان کر کے جانے لگی، گھنٹے لگ گئے، تو صحابہ آگے بڑھے، کہا حضور اس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں، پورا مدینہ جانتا ہے، جس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے پھر جان نہیں چھوڑتی، آپ کا وقت قیمتی، بدن نازک،
کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پہ، کڑکتی دھوپ میں آپ نے اس کو کھڑا کیا اور آپ نے ایسی عورت کو اتنا وقت دیا۔ حضور نے فرمایا عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنتا۔ اور اس بڑھیا کو آواز دے کے کہا جب دکھ زیادہ ہو جائیں جہاں مرضی کھڑا کر کے اپنے دکھڑے سنا لیا کر، اپنے دکھڑے سنا لیا کر۔ تو بعض کا کسی کا دکھ سن لینے سے ہی اس کا غم غلط ہو جاتا ہے، اس کے غم میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو آئیے لوگوں کے لیے ہم خیر کا سبب بنیں، لوگوں کے لیے جو ہے وہ اچھائی کا ذریعہ بنیں۔ حضور نے جو بہترین انسانوں کی کہانیاں بیان فرمائی ہیں اور فرمایا ان میں سے کہ تم جو ہے وہ خیر کا سبب بنا لوگوں کے لیے شر کا ذریعہ نہ بنو۔ تو ہمارا وجود لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے قول سے، رویے سے، عمل سے، طرز زندگی سے، انداز معاشرت سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔